الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته، ولا كتاب بعد كتاب، ولا شريعة بعد شريعته، ولا معصوم بعد عصمته، ولا سنة بعد سنته، ولا أمة بعد أمته. ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور روشنی اٹک کے زیر اہتمام سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں ہم سبھی اس وقت جمع ہیں. اللہ رب العزت پروگرام منعقد کرنے والوں کی اس کاوش کو، آپ کی تشریف آوری کو، میری حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے ہاں موسم کچھ بدل گیا ہے. آپ کے ہاں موسم میں بھی ٹھنڈ ہے، مزاج میں بھی ٹھنڈ پڑتی ہے، اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی آگ سیکنے کا انتظام کر سکوں. میں نے تو انتظامیہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور روشنی، ان کی خدمت میں اپنی مجبوری ظاہر کر کے رخصت چاہی تھی، لیکن انہوں نے حکم دیا کہ لازمی پہنچنا ہے. تو آپ کے دیدار کے لیے ایک طویل سفر کر کے حاضر ہو گیا ہوں. آپ کا دیدار اللہ نے نصیب کر دیا. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ دعا کر لی جائے اور آپ بھی کہیں جا کر آرام کریں اور میں سفر کر لوں. کیا خیال ہے جی؟ اتنا بھی آنا نہیں کر سکتے. ساتھ والے سے مشورہ کر لیں. اور تبلیغی بھائی فرماتے ہیں مشورے میں خیر ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ساتھ والے سے مشورہ کر لیں کہ پروگرام میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے یا گھر چلیں. وہ جو آپ نے بیٹھنا ہے اس میں اسی طرح بیٹھنا ہے یا میری طرح بیٹھنا ہے؟ سبحان اللہ. میں بے تکی گفتگو کا، بے تکی بات کا قائل نہیں ہوں. میرا تو مزاج ہی ایسا ہے. اب دیکھیں حضرت بیان فرما رہے تھے تو ایک دو دفعہ چہل قدمی ہوئی تو انہیں میرے خیال میں بہت اچھا لگا. میں آپ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں لیکن انہیں میرے خیال میں اچھا لگا. نہیں اچھا.
اگر انہیں اچھا نہیں لگا تو پھر آج سے یہ طے کر لیجیے کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ تعلیم سے زیادہ ناراض نہ ہوئیے گا میری بات سے، میں دن رات پھرتا رہتا ہوں، مختلف علاقوں میں جاتا ہوں، ہر علاقے کی ثقافت مجھے ملے گی، کیونکہ پھرنا جو ہے مختلف ملکوں میں بھی جاتا ہوں، پاکستان تو سارا ہی گلی گلی گھوما ہے، ہر علاقے کی ثقافت کا علم ہے۔ ناراض نہ ہونا، ہمارے ہاں تربیت کا بہت فقدان ہے، ہر مجلس کے کچھ ضابطے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ چیز کی جائے وہ اچھی بھی لگتی ہے۔ اب اگر میں آپ کو کوئی زیادہ ایسی بات کہوں یا میرا اور آپ کا ربط قائم نہ ہو سکے، مثال کے طور پر وہ تو صرف ایک آدھ گھنٹے کی بات ہوگی نا، لیکن یہ جو کیمرے والے میرے مہربان ہیں، یہ آپ کا سلوک اور میری گفتگو پوری دنیا میں پہنچائیں گے، تو یہ تو ایک آدھ گھنٹے کی بات ہوگی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو جائے گی، اور سے نامعلوم کون کون سے لوگ دیکھتے بھی رہیں گے، اور دیکھنے کے بعد ممکن ہے ان کے ذہن میں خیال آ جائے کہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا یا یوں ہونا چاہیے، اس سے بہتر ہے ہم آج ہو گئے ہیں، میں بھی آگے ہو گیا، آپ بھی تشریف لے آئے، تو اب دو چار باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر لوں، آپ مجھے برداشت کیجیے گا، اور میں تو آپ کو بڑی خوشی سے دیکھ لیا، کیا خیال ہے؟ اب کچھ میں بات کروں، آپ کی خدمت میں بات کروں۔ میں نے گفتگو کے لیے سہارا لیا ہے قرآن مجید سے، اور جو مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں قرآن سے لازمی سہارا لیا کرتا ہوں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ یا اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کا فرمان۔ اور یہ میں نے عقیدے کا لفظ اس لیے بولا حضرات، جیسے ہی صبح فجر کا وقت ہوتا ہے نا، ایک صاحب آتے ہیں مسجد میں، لاؤڈ سپیکر آن کرتے ہیں اور آذان شروع کر دیتے ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں؟ آذان کہتے ہیں بلاوے کو، مؤذن جو بلاتا ہے، میری حیثیت ایک مؤذن کی سی، میں لمبا سفر کر کے یہاں ایک آذان دینے آیا، اور جو مسجد میں آ کر آذان دیتا ہے نا، وہ بلاتا ہے عمل کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نماز ایک عمل ہے، اور جو میں آذان دے رہا ہوں نا، میں بلاؤں گا عقیدے کی طرف۔ سبحان اللہ، تھوڑی سی اور آواز دے دیں، تھوڑا سا اونچا سنو، سبحان اللہ، بڑھاپا شروع ہو گیا ہے نا، میں نے بلانا ہے عقیدے کی طرف، اور علماء کرام کی کثیر تعداد ہے، اور ویسے ہی چھچ کا علاقہ تو آپ کا مشہور ہے کہ یہاں علماء زیادہ ہوتے ہیں، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء سے پوچھئے گا، عمل بعد میں ہے عقیدہ پہلے ہے، عقیدہ نہ ہو اللہ عمل قبول نہیں فرمائے، اور میں نے قرآن مجید سے سہارا لیا ہے، اور قرآن مجید ایسی لا رہے کتاب ہے، ایسی بے عیب کتاب ہے، قرآن ایسا رحمتوں کا خزینہ ہے، برکتوں کا خزینہ ہے، کہ کسی نے اگر اپنے محدود ذہن کی وجہ سے اس سے صرف ثواب چاہا ہے نا، اپنی محدود سوچ کی وجہ سے، قرآن نے انکار نہیں کیا، ثواب دے دیا۔ سبحان اللہ، کسی نے اگر اپنے محدود ذہن کی وجہ سے اس سے صرف برکت چاہی ہے نا، کہ میں قرآن پڑھاؤں گا یا پڑھوں گا برکت ہو جائے گی، دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے، تو تب بھی انکار نہیں ہوا، قدرت نے برکت عطا کر دی۔ کسی نے اگر مختصر سوچ کی وجہ سے اس سے صرف حفاظت چاہی ہے نا، کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لو حفاظت ہو جاتی ہے، قرآن نے انکار نہیں کیا، حفاظت ہو گئی۔ یہ جب ضمناً چیزیں، ذیلی چیزیں قرآن کو عطا کر رہا ہے، تو جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے تیری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جب میں قرآن سے وہ چاہوں گا تو اللہ وہ کیوں نہیں عطا کرے، اور قرآن مجید سے میں نے سہارا لیا، اور قرآن کا دعویٰ ہے
ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کہتا ہے جو میرے سینے میں آئے، جو میرے سفینے میں آئے، جو میرے قرینے میں آئے، میں اسے دنیا کے گٹاٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر بام سریا کی بلندیوں تک پہنچا۔ قرآن مجید سے میں نے صرف 3 لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، بالکل آپ کے مزاج کے مطابق، اپنے مزاج کو رکھ کر آپ کے مزاج کے مطابق 3 جملے پیش کر چکا ہوں۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اللہ کے رسول کی، اور عزت ہے مومنوں کی۔ سبحان اللہ، میں خود کہوں گا آپ نے تکلیف نکالی، وہ حضرت فرما رہے ہیں میری ہمت نہیں ہے کہ میں اتنے اعلیٰ حضرات کو بار بار یہ کہوں کہ آپ سمجھیں، آپ صرف سننا ہے، آپ نے صرف سننا ہے۔ عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اللہ کے رسول کی، اور عزت ہے مومنوں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عزت کا لفظ وہ ہے جو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، اپنی پنجابی میں بھی بولتے ہیں، اس علاقے کی پٹواری بولی ہے، جن کو اس میں بھی بولتے ہیں۔ تو یہ بڑا سادہ سا لفظ ہے، یہ آپ اچھی طرح سے آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اللہ کے رسول کی، اور عزت ہے مومنوں کی۔ اب یہ صرف یہ 3 جملے رکھنے چلا ہوں کہ اللہ کی عزت کیسی، رسول کی عزت کیسی، اور مومنوں کی عزت کیسی۔ اور میں یہاں پر ایک دعویٰ کرنے لگا کہ میں اللہ کی عزت رسول اللہ کی زبان سے سناؤں گا، اور رسول اللہ کی عزت اللہ کی زبان سے سناؤں گا۔ اللہ کی عزت، یہ میرا دعویٰ ہے، یوں نہیں بات کر رہا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اللہ کی عزت رسول اللہ کی زبان سے، اور رسول اللہ کی عزت اللہ کی زبان سے، اور مومنوں کی عزت اللہ اور رسول دونوں کی زبان سے۔ اللہ کی عزت، للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی، اس کے رسول کی اور مومن۔ للہ یہ تخصیص ہے، للہ تقدیم ہے، اللہ کی عزت للہ۔ اور اگر اس للہ کے لفظ کو ذہن میں رکھ کر پھر میرا جملہ سنیں تو آپ کو لطف آئے گا۔ للہ، للہ تخصیص ہے، عزت اللہ کی، اور رسول اللہ کی زبان سے سنا رہا ہوں، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ وہ جو مجھے نماز میں سکھایا گیا، وہ جو آقا کبھی مکہ میں پڑھ رہے ہیں، کبھی مدینہ میں پڑھ رہے ہیں، بدر میں ہیں تب یہی جملے، احد میں ہیں تب یہی جملے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کائنات بھر کو، قیامت تک آنے والوں کو رسول اللہ اللہ کی عزت سکھلا رہے ہیں کہ اللہ کی عزت کیسی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے۔ اب اسے اپنے انداز میں قاضی مانا کرنے لگا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مولا میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری تسبیح و تہلیل تیرے لیے، میرا ذکر و اذکار تیرے لیے۔ مولا میرا مال تیرے لیے، میری نظر تیرے لیے، میری نیاز تیرے لیے، میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میرا چڑھاوا تیرے لیے۔ مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، اور آقا معراج کی رات عرشوں پہ گویا کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا میں بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، خندق کھودوں گا تیرے لیے۔ مولا پیٹ پہ پتھر باندھوں گا تیرے لیے، میرے دانت شہید ہوں گے تیرے لیے۔ مولا آج براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، کل صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے۔ آپ کو تو بولنا ہوتا ہے، آئے گا للہ العزت، عزت اللہ کی۔ تمام قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے، اور یہ مجھے رسول اللہ بتلا رہا ہے۔ اور یہ جملے کیونکہ رسول اللہ کی زبان سے ہے اس لیے سنی سے پسند کرتا ہے۔
اس لیے سنی اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہے کہ تمام قسم کی عبادت کس کے لیے؟ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو شرع عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ عزت اس کے رسول کی، دوسرا جملہ ختم لگوں، تیسرا جملہ جیسے ختم ہوگا آپ سمجھ جائیے گا دعا ہونے والی ہے، اور اگر آپ نے مزاج تھوڑا سا اور ٹھنڈا کیا تو اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ کی مرضی گرم ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ میں مہمان تو آپ ہیں ماشاءاللہ، تو اتنا کام چھوڑ کر سیکھنا ہے۔ عزت اللہ کی، عزت اس کے رسول کی، عزت اس کے رسول کی، تھوڑا سا آہستہ بولیے، عزت اللہ کی اور عزت رسول کی۔ ناراض کہاں بیٹھے ہوئے؟ نہیں ناراض کہاں بیٹھے ہیں بھائی، خوش بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی عزت رسول اللہ کی زبان سے سنا، بڑے مجمع میں علماء کی موجودگی میں نے سنا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کسی کو اختلاف ہو تو کر سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی زبان نہیں تھی، اگر رسول اللہ کی زبان تھی تو پھر اسے ماننا امتی پر فرض ہے۔ یہ تمام قسم کی باتیں اس کے لیے اللہ ولی رسول ہی، عزت اس کے رسول کی۔ یہ میں نے دعویٰ کیا کہ یہ میں اللہ کی زبان سے بتاؤں گا کہ رسول کی عزت کیسے ہے، رسول کی عزت کیسے ہے، ایک ہی دفعہ محسوس کرتے ہیں کہ رسول کی عزت کیسے ہے، کیسے ہے۔ جسے بھی عطا کیا، جتنا عطا کیا میرے رب نے عطا کیا۔ اب اسی میں سے ختم نبوت آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ۔ جسے بھی عطا کیا، جتنا عطا کیا میرے رب نے عطا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانت ہو، دینے والا میں۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے وہ میرے در کا مانت ہے، داتا میں، جو بھی انسان ہے وہ میرے در کا مانت ہے، وہ علماء ہے تب، صلحاء ہے تب، اتقیاء ہے تب، نجباء ہے تب، انبیاء ہے تب۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگت ہو، دینے والا میں ہوں۔ تو جسے دیا، جتنا عطا فرمایا میرے رب نے عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ کس نے عطا فرمایا؟ اچھا اس کی عطا دیکھیے، اس کی عطا دیکھیے، وہ ایسا دینے والا ہے، میں تو وہ ایسا بنانے والا ہے، وہ ایسا عطا کرنے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ذہن پہ زور دیں، وہاں آگے کو میں نے دبانا نہیں ہے، توجہ ہو، وہ ایسا عطا کرنے والا ہے، وہ ایسا دینے والا ہے، وہ ایسا بنانے والا ہے، وہ ایسا سنوارنے والا ہے کہ دنیا بھر میں کتنے انسان موجود ہیں، کتنے گزر چکے ہیں، کتنے آنے والے ہیں، ہر ایک کی شکل جدا ہے، عقل جدا ہے، فہم جدا ہے، صحت جدا ہے، قسمت جدا ہے، زندگی جدا ہے۔ اور آگے بڑھتا ہوں، وہ ایسا بنانے والا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو مصور کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ خود جو کہہ رہا ہے کہ میں مصور ہوں، تو یہ کیسا میرے رب کا دعویٰ ہے، وہ ایسا بنانے والا ہے۔ آپ کو سائنسدان کہتے ہیں نا کہ دستخط معتبر نہیں ہے،
ہر میٹر کی جائے ہر چیز انگوٹھے کا نشان لگایا جائے، شکل تو شکل رہ گئی، اربوں انسانوں کا کسی کا انگوٹھا دوسرے کے انگوٹھے سے نہیں۔ سبحان اللہ، وہ ایسا عطا کرنے والا ہے۔ میں اس پہ ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ڈیپلی میں چونکہ دیکھتا رہتا ہوں نا، مطالعہ کرتا رہتا ہوں معاشرے کا، کسی ایک قسم کا آپ درخت لے لیں، کسی ایک قسم کا کوئی بھی نام ذہن میں آ جائے آپ کے، اسی قسم کا صرف درخت دیکھتے چلے جائیں، ہر درخت دوسرے درخت سے جدا ہے، اس کا تنا جدا ہے، اس کا قد جدا ہے، ہر درخت کا دوسرے درخت، اسی قسم کے درخت کا دوسرے درخت سے اس کا پتا جدا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ کبے ہیں، کیونکہ وہ میری جنس نہیں، وہ پرندے ہیں، میں انسان ہوں، تو مجھے وہ ایک جیسے نظر آتا ہے کہ یہ کبا ہے، یہ چڑیا ایک جیسی ہے۔ ہر کبا دوسرے کبے سے جدا ہے، ہر چڑیا دوسری چڑیا سے جدا ہے، ہر چوپایا دوسرے چوپا اسی قسم کا وہ جدا ہے۔ آپ کا کہیں بوجھ نہ بن جائے میرا لفظ، میں تو اس سے بھی اگلا بولنا چاہوں گا، ہر انسان خود اپنے آپ سے جدا ہے۔ ہر انسان کے دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، اس کی دائیں اور بائیں سائیڈ آپس میں جدا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، یہ آپ کہیں گے ویسے ہی سیانے سے پوچھ رہے، وہ ایسا عطا کرنے والا، وہ ایسا بنانے والا، ہر بندے کی قسمت جدا ہے، اس کی عطا جدا ہے۔ تو عرض یہ کرنا چلا تھا، بات لمبی ہو جائے گی۔ جسے عطا فرمایا میرے رب نے عطا فرمایا، لیکن میں چونکہ انبیاء کی بات کرنے لگا اور عزت رسول کی بات کرنے چلا تھا، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں جس پیغمبر کو عطا فرمایا، اب رب کی عطا دیکھیے، جس نبی کی باری آئی ہے دینے کی باری آئی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، آتَيْنَا حرف تا لگایا، آتَيْنَا، وہ جو نطفے والا نہیں ہوتا، جب یوں کرتے ہیں کوئی بات نہیں، میں دیکھ رہا ہوں، نطفے والا نہیں ہوتا جیسے اسکول میں پڑھنے والے تے بولتے ہیں اور مدارس والے تا بولتے ہیں۔ محبوب کی باری آئی تو انداز بدل دیا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ سبحان اللہ، اس کا مطلب بھی دینا، اس کا مطلب بھی دینا، اس کا مطلب بھی عطا کرنا، اس کا مطلب بھی عطا کرنا۔ اب اس میں غوطہ لگا کے آپ کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، اور اسی میں انشاءاللہ ختم نبوت کی بات بھی آ جائے گی۔ جس پیغمبر کو عطا فرمایا انداز جدا ہے، محبوب کی باری آئی تو تب انداز جدا ہے۔ کیوں؟ انبیاء سے ایک وعدہ تھا، تمام انبیاء کو عالم ارواح میں جمع کر کے ایک وعدہ تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، یہ نہیں فرمایا تھا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، نہیں، من کتاب، من کہتے ہیں میں سے، نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا، تدبر میں سے دوں گا، فصاحت میں سے دوں گا، بلاغت میں سے دوں گا، امامت میں سے دوں گا۔ اور اسی لیے جب حضرت آدم کی باری آئی تو فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدم من ربہ کلمات، آدم کی باری آئی تو چند کلمے، کلمات چند کلمے عطا فرمائے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اب اسے اپنے ذوق میں مانا آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت آدم کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں آدم آپ یہ لے جائیے، من کتاب، من کتاب کلمات، کیوں؟ ضرورت ہی اتنی ہے، تقاضا ہی اتنا ہے، ضرورت ہی اتنی ہے۔ آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ نوح کی باری آئی تو فرمایا من کتاب، آپ یہ لے جائیے۔ آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ ابراہیم کی باری آئی تو فرمایا آپ یہ لے جائیے۔ آپ کے بعد عیسیٰ آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے۔ جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب جو بڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ نعرہ لگایا، جنہوں نے اس کا جواب دیا، اللہ انہیں خوش رکھے، جو چپ رہے اللہ اپنے
سارے پاس ہو ماشاءاللہ خیر نہیں صرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں، میرے ساتھ کیسے، میرے لفظ کے ساتھ کیسے، میری بات کے ساتھ۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اتممت، تمام کر دی نعمتیں محبوب کے دادا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے محبوب کو تمام نعمتیں عطا کی، تمام۔ اور حدیث مبارکہ جو ہوتی ہے نا وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور حدیث مبارکہ میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ اب اس کا معنی میں اپنے ذوق میں کر رہا ہوں، حضرات توجہ۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے جیسے اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ رب نے بنایا نا، اللہ نے بنایا، ہوا بھی اللہ نے بنایا، اللہ بھی، فضا بھی، جو کچھ اللہ نے ایسا بنایا جسے بھیجنا تھا انسانوں کی طرف، جو ایسا بنایا اس میں سے اللہ بھیجتے رہے۔ اب ایک جملہ اور آ گیا ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہوتے رہتے ہیں، بچے حیرانی سے دیکھنے لگے نا، ہوتے رہتے ہیں۔ ادھر بیٹا بچہ کوئی بھی بچہ پیدا ہو، ادھر اس کے والدین یا دیگر اعزا وہ چلے جاتے ہیں بوتیک پر، گارمنٹس کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے، یا دیہاتی علاقے میں یا ویسے بھی خواتین گھروں میں بھی سلائی کر لیتی ہیں چھوٹے چھوٹے پٹولے۔ بچہ جب ہو گیا 2 برس کا، اب اگر کوئی 0 سائز کا لباس آپ کو تحفے میں بھی دے تو آپ کہیں گے تیری مہربانی، یا وہ صحیح نہیں ہے۔ بچہ ہو گیا جب 10 سال کا، اب اسے 5 سال والا لباس نہیں آتا۔ ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے بھرپور قد کو پہنچ گیا جتنا میرے رب نے اسے عطا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے جو لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا، فیشن کی بات نہیں کر رہا، فیشن میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اس کے لباس کا سائز بنے گا۔ اور میرا جسم میری مرضی والوں کو بھی بات کر رہا ہے، میں بات کر رہا ہوں انسانوں کی، کہ اب جب وہ اپنے بھرپور قد کو پہنچ گیا اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا۔ مثال کے طور پر بچہ جب ہو گیا 20 برس کا، اس کا قد ایک جگہ پہ تھم گیا، تو اب میرے خیال میں 6 میٹر لگتا ہے، ہمارے یہاں کپڑا آپ کے یہاں 6.5 میٹر لگتا ہے۔ 6 میٹر۔ تو جب بچہ 40 سال کا ہو گیا اب 12 میٹر لگے گا، 6 ہی لگے گا اگر درجی ایماندار ہوا تو۔ اب صاحبان توجہ، میرا استدلال یہ ضائع نہ کر لینا، ہوا نہ کر لینا۔ اللہ رب العزت نے جب اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا، جب اس کائنات کو اللہ نے بنایا تو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر آئے۔ کائنات بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، ممکن ہے تقاضے سمجھنا، ضرورتیں بدلے، نئی شریعت کی ضرورت پڑی، جناب نوح نئی شریعت لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب ابراہیم نئی شریعت لے کر آئے۔ کائنات اور بڑی ہوئی، تقاضے بدلے، جناب عیسیٰ نئی شریعت لے کر آئے۔ جب کائنات اپنے جوبل پر پہنچ گئی، کائنات بھرپور جوان ہو گئی، اب ایسی شریعت چاہیے تھی، ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا، تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر اگر آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن اگر میرے اس لفظ کو آپ زیادہ غور سے دیکھیں تو چونکہ بات سوشل میڈیا پہ جاتی ہے تو عجیب عجیب طرح کے ذہن کے، اور آج کل فتنوں کا دور ہے، فتنے والے بندے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں چاہیے ہوتا ہے کوئی ہمیں بات مبہم ملے، ہم اس سے فتنہ نوجوانوں میں پھیلائیں۔ میں نے عرض کیا کہ اب کائنات کے لیے اللہ نے آخری شریعت بھیج دی،
اب قیامت آئے گی نئی شریعت، نہیں آئے گی کبھی نئی نہیں شریعت، یہ شریعت آئی، اللہ کرے میری جملہ ہے تو بڑا سادہ لیکن اللہ کرے یہ میں پہنچا سکتا، یہ جو شریعت آئی، یہ جو حضور قرآن لے کر آئے، آخری شریعت، یہ عقیدہ ہے یا ایمان ہے؟ ایمان ہے، کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان ہے کہ اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں۔ اب صاحبان توجہ رکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ آخری شریعت اور اس شریعت کا نام ہے رب کا قرآن۔ حضور آخری کتاب لے کر آئے نا، حضور قرآن لے کر آئے، اور میں ایک دعویٰ یہاں پر کر رہا ہوں، اور وہ دعویٰ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی تعلیم کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو اب جو فتنہ بھی آئے گا اس کے لیے ہدایت اسی قرآن سے ملے گی۔ میں اگر قرآن سے ڈھونڈ سکوں اور پریشان ہو جاؤں کہ دنیا نئے نئے تقاضے لا رہی ہے، نئی نئی ضرورتیں لا رہی ہے، اس کا کیا حل ہوگا؟ اس میں میری نالائکی ہے، میری نالائکی ہے، ورنہ قرآن اللہ نے قیامت تک کے لیے دے دیا ہے، آخری شریعت ہے۔ اب ہر فتنے کے لیے نیا فتنہ جس انداز میں آئے، آل حق کو اس کے اندر محنت کرنا ہوگی، آل حق کو تلاش کرنا ہوگی، کیوں؟ اللہ نے ہر فتنے کے لیے قرآن بھیج دیا ہے اور ہدایت انشاءاللہ قرآن سے ملے گی۔ میری بات سمجھ آئی نہیں؟ تو سادہ لیکن میں نے کہا پتہ نہیں پہنچا سکتا ہوں یا نہیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ حضور کو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے کہا اچھا اللہ رسول کی عزت کی بات کرنے لگا تھا، یاد ہے؟ مجھے علم ہوتا تو کسی اور سائٹ پہ اسٹیج لگواتے، آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے یوں، لیکن میرا مجھ سے مشورہ نہیں دیا گیا۔ صاحبان توجہ، رسول کی عزت کی بات کر، اللہ آپ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، تمام کر دی نعمتیں معبود کے داخل، اور حضور فرما رہے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے جو بھیجنا تھا مجھے دے کے بھیج دیا، اللہ نے مجھے چھوڑا کچھ نہیں، اللہ نے مجھے چھوڑا کچھ نہیں، جو بھیجنے کے لیے اللہ نے بنایا تھا وہ سارا کچھ دے کے اب ایک اور سادہ سا جملہ آپ کے حوالے کریں گے خصوصاً نوجوانوں کی، اور وہ اسے اگر آگے پھیلا دیں تو کیا لطف آ جائے معاشرے میں۔ جب اللہ نے پیچھے چھوڑا کوئی نہیں تو اب کوئی آئے گا کیوں؟ وہ لائے گا بے شک نہیں آئے گا، اب کوئی آئے گا نہیں، وہ لائے گا کیا؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، رسول کی عزت کی بات کرنے لگا تھا۔ اللہ آپ فرما رہے ہیں میں نے سب کچھ دے دیا، رسول اللہ فرما رہے ہیں میں سب کچھ لے گیا، اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ اب اللہ اس حکم میں رسول کی عزت بتانے لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے حکم یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، اب میرا معبود جو دے لے لے، جس سے روکے رک جاؤ، میرا معبود جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے، مرکز کائنات بنا کر بھیجا ہے، ہادی کائنات بنا کر بھیجا ہے، محبوب کو جانے کائنات، روح کائنات بنا کر بھیجا ہے، دعائے خلیل نے محبوب کو مصطفیٰ بنا کے بھیجا ہے، تو پھر قاضی کو محبت میں کہنے دینا جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم تیرا مصطفیٰ، کاملیت آدم تیرا مصطفیٰ، افضلیت آدم تیرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، وہ ضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔
اللہ رب العزت کو سلامت رکھے. آخری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت ہے مومنوں میں، عزت ہے مومنوں. اس کا مطلب ہے آپ کی عزت ہے. الحمدللہ وہی ہے نا، آپ مومن ہیں نا، آپ کی عزت ہے، آپ مومن ہیں. میں آپ کو کہوں آپ مومن، آپ مجھے کہیں میں مومن، کیا کہنے ان کے جنہیں رب کہے ہیں. سبحان اللہ. آپ میرے ایمان کی گواہی ہیں، میں آپ کے ایمان کی گواہی ہوں. کیا کہنے ان کے جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ کا قرآن وہ کیسے نہیں. ہمیں تو اکابر نے یہ تعلیم دی ہے، اساتذہ نے یہ پڑھایا ہے کہ آج کے مومن کے ایمان میں بھی شک مت کریں. اور کیا کہنے ان کے جن کا ایمان پر تصدیق اللہ کر رہا ہے، بلکہ اللہ کہہ رہے میں نے لکھ دیا ہے، میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے. کیسے ہے وہ مومن جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اور ان کے ایمان کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے رہا ہے. اللہ کا قرآن کس انداز سے دے رہا ہے؟ الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، العامدون صحابہ، الحامدون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصدیقون صحابہ، والذین معا صحابہ، الشداء والکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ، وزینہ فی قلوبکم صحابہ. تو پھر مجھے کہنے دے نبوت کی تعلیم صحابہ، نبوت کی تربیت صحابہ، نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ، نبوت کی محنت صحابہ، نبوت کی جد و جہد صحابہ، نبوت کی تگ و دو صحابہ، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ. عزت اللہ کی، عزت اس کے رسول کی، اور عزت ہے مومنوں کی. اب تجھے عزت چاہیے نا، اللہ والا بن. اللہ سے ٹکرا لے، ٹکرائے گا تو ذلت ہے. عزت ہے اللہ کے رسول کی، عزت چاہیے تو رسول والا بن، رسول سے ٹکرا نہیں، ٹکرائے گا تو ذلت ہے. عزت ہے صحابہ کی، عزت چاہیے تو صحابہ والا بن، صحابہ سے ٹکرا نہیں. اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے بات زیادہ لمبی ہو جائے. ختم نبوت کے صدقے میں جیسے حضرت بیان فرما رہے تھے کہ پہلے ایک نبی، پھر اس کے بعد اگلا نبی، پھر اگلا نبی، اس سلسلہ چلتا رہا. آقا جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو ختم نبوت کے صدقے میں امت کو خلافت ملی. کیا ملی ہے؟ خلافت ملی. ختم نبوت کے صدقے میں ملی، اور وہ خلافت کی بنیاد صحابہ ہے. خلافت کا حسن صحابہ ہے. خلافت ابو بکر سے شروع ہوتی ہے. بولتے نہیں یار میرے ساتھ. اس لیے عزت صحابہ کی. اب عزت چاہیے تو صحابہ والا بننا ہوگا. صحابہ سے ٹکرائے گا جو، اسے ذلت ملے گی، خواہ وہ گھر میں کعبہ ہی کیوں نہ ہو. وہاں بھی پکڑ لیں گے. اور میں تو سوشل میڈیا کی وساطت سے سعودی حکومت کو کہوں گا کہ اس ملعون کا سر قلم کر دیا جائے جس نے مطاف میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق کی شان سر قلم کر دینا چاہیے. اس نے مطاف میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی شان. عزت صحابہ کی، عزت چاہیے تو صحابہ والا بننا ہوگا. بڑی معتبر ہے جماعت. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باب علم نہیں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ. ملا ہے جو لا رہے بے عیب کو کلام خدا برات صحابہ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت، اللہ کی عزت، رسول کی عزت اور صحابہ کی عزت
ماننے والا سمجھنے والا عمل کرنے والا بنائے۔ اثر کی آزان آ رہی ہے، نماز کی تیاری آپ بھی کیجیے اور مجھے بھی لمبا سفر کرنا ہے۔ انہیں لفظوں پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا